بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کے پاس ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آج کی نئی معلومات جو ہے آپ سے جو شیئر کریں گے، میری گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ وہ میری خصوصاً بہنیں جن کے شوہر ان کی مٹھی میں نہیں ہے، نافرمان ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، بات بات پر چڑچڑاپن آتا ہے، اس کے حل کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے۔ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ با اخلاق، با کردار اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسدار خاتون بنے۔ شادی کے بعد زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اسے پرسکون اور خوشحال بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ چنانچہ انہیں ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد، بات کو سمجھنے والا، مزاج کو جاننے والا، غم کو ساتھ دلجوئی کرنے والا ہونا چاہیے۔ کسی ایک کی سستی، لاپرواہی، نادانی گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے۔ شوہر گھر کا حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکوم۔ اس کے الٹ کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لائے، لہذا جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے۔ بیوی کو شوہر کی نظروں میں عزت بھی بخشے گا اور وہ آخرت میں انعام بھی پائے گی۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ چنانچہ معلم انسانیت، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے وہ فوراً اس کے پاس آ جائے، اگرچہ تنور پر روٹیاں ہی پکا رہی ہو۔ بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے اور بری عادات نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کرے گی۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا، وجہ پوچھی تو فرمایا گیا وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی تھی۔ تو لہذا ایک عورت کو چاہیے کہ شوہر کام کاج سے گھر جب واپس آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اچھی طرح اس کا استقبال کرے۔ گندے کپڑے، الجھے بال، میلے چہرے کے ساتھ اگر استقبال کرے گی تو تاثر اچھا نہیں چھوڑے گا، بلکہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار بھی نیک بیوی کی خصوصیات میں شمار ہے، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے، عورت اپنے شوہر کے لیے گہنا یعنی زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم ہے، ثواب کا مستحق ہے، لہذا یہ نفل نماز سے افضل ہے۔ بیوی کو چاہیے شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک رہے، پریشانی میں اس کی ڈھارس بنے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی صورت میں صبر کرے اور خاموش رہے، بات بات پر منہ نہ پھلائے، برتن نہ بچھاڑے، شوہر کا غصہ بچوں پر نہ اتارے، اس طرح حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ اسے دوسروں سے حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پر اپنے احسانات نہ جتائے، کھانے پینے، صفائی ستھرائی، لباس وغیرہ میں اس کی پسند کو اہمیت دے، الغرض اسے راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو عورت اس حال میں مرے گی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ جنت میں جائے گی۔ شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشعر راہ بنائے کہ جس میں جنتی عورتوں کی خوبی بیان کی گئی۔ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہوتا تو کہتی یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوؤں گی نہیں۔ تو لہذا جن کے شوہر ناراض رہتے ہیں، بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، پہلے ان بیویوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کی زندگی کو ڈال لیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پر کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کا جو شوہر ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف رغبت کرے گا۔ تو لہذا جو اپنی خامی ہے پہلے اپنی خامی کو دور کیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی جو وظائف آپ سے کہے جائیں گے ان وظیفوں کو عمل میں لائیں۔ انشاءاللہ اپنے اخلاق کو درست کرنے، وظیفہ کرنے اور دیگر ضروریات پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ آج کی ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بس میری تعریف کرے، میرا بن کے رہے، لیکن عموماً ایسی باتیں خیالات میں ہوتی ہیں۔ 100 میں سے 50% کو یہ قسمت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن 50 کے جو شوہر ہیں وہ نافرمان، ضدی اور دیگر معاملات کے ساتھ گھر کا امن برباد کرتے ہیں۔ اس میں بیوی کا رول بڑا اہم ہے۔ اگر بیوی نیک سیرت، پاک صورت اور با اخلاق ہو تو یقین مانے وہ شوہر سے ہر جائز کام کروا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کو فضیلت بخشی ہے۔ عورت کا جو حسن ہے اس پر مرد جان چھڑکتا ہے۔ اگر یہ عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے
کرے اور اسے راضی کرنے کے لیے طرح طرح کے معاملات کرے تو یقین مانے شوہر کو مٹھی میں لانا تو ایک لمحے کی بات ہے۔ اب جن خواتین کا شوہر مٹھی میں نہیں ہے، بیچارہ لڑتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، معاملات کو اچھالتا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی پہ تھوڑا دھیان دیں، اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا بدلیں، اس میں تھوڑی خوبصورتی لائیں، تھوڑا اخلاق کو سنواریں، تھوڑی جناب اپنے اوپر کوشش کریں، تھوڑی سی جناب اپنی سکل پیدا کریں، اپنے اس معاملات کو بڑھائیں کہ شوہر صرف آپ کی طرف توجہ کرے، کہیں باہر نہ جائے۔ تو آپ کو شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے ان جو باتوں کو کہا گیا ہے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ آپ سے بتایا جا رہا ہے اس کو عمل میں لائیں، ان باتوں پر عمل کریں اور وظیفہ ساتھ ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر آپ کی مٹھی میں ہو جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے، جو بھی گھر میں ہمارا نمک استعمال ہوتا ہے تو اس پر اول آخر 11 بار درود پاک 1001 بار یا ودودو، اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے، 1001 بار پڑھ کر اس نمک پر دم کرنا ہے، اسی کو گھر میں استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1-2 نمک کی تھیلیوں پر عمل کر کے اگر گھر میں اس کو استعمال کیا جائے تو گھر گہوارہ امن بن جائے گا، شوہر آہستہ آہستہ بیوی کی طرف رغبت کرنا شروع کر دے گا، اور بیوی کو چاہیے کہ 5 نمازوں میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں مولا مشکل کشا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ دے کے دعا کرے کہ یا اللہ میرے شوہر کو میرے لیے میری توجہ کا محور و مرکز بنا دے، میرے مولا اس کا دل میری طرف موڑ دے، میرے مولا اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑی بہت جو مسٹیک ہوئی ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں، ان کو بھلا کے، ماضی کو بھلا کے ایک نئی زندگی کو آغاز کر کے، جب ماضی آپ کے ذہن میں ہوگا بھی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، پھر نہ تو وظیفہ عمل کرے گا تو نہ یہ باتیں عمل کریں گی۔ سب سے پہلے ماضی بلائیں اور آپ ماضی کو بلا کے جو باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کریں، پھر وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر جو ہے آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار جو ہے کمنٹ باکس میں لابی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔